بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے شو عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، جلاتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلی وجہ، ہم جب جلاتے ہیں مردے کو تو پہلے اس کا کفن جل جاتا ہے، مردہ ننگا ہو جاتا ہے، بے پردگی کی وجہ سے ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں۔ دوسری وجہ دیکھیے، کوئی بھی محبت کرنے والے رشتہ دار کو جلا نہیں سکتا، یہ محبت کے خلاف ہے کہ جیتے جی ہم نے اسے کھلایا پلایا، محبت سے پالا اور پوسا، جب وہ مر جائے تو اس کو جلا کر کے خاک کر ڈالیں، یہ محبت کے خلاف ہے، اس لیے ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے، جب آدمی گھر کا اپنے گھر چھوڑ کر کے باہر جاتا ہے تو اپنے بچے کو اپنی بچے کی ماں کے حوالے کرتا ہے، آگ کے حوالے نہیں کرتا۔ جب یہ روح جا رہی ہے تو یہ جسم، اس کو مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، مٹی سے یہ جسم بنا ہے، مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اپنے مردے کو جلاتے نہیں ہیں، دفن کرتے۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ جب آدمی دفن ہوتا ہے قبر میں تو اس کا ایک ایک عضو اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے، اور جب جلایا جاتا ہے تو بدبو پھیلتی ہے، زمین خراب ہوتی ہے، مٹی خراب ہوتی ہے، اور آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس لیے مسلمان اپنے مردے کو دفن کرتا ہے، جلاتا نہیں۔ چوتھا ایک خوبصورت نمونہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ جب ہمارا مردہ تیار ہو جاتا ہے، تابوت میں ہوتا ہے، تو ہم بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے اپنے مردے کو دفن نہیں کرتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ میں آپ کو راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 آدمی، 40 مسلمان اگر کسی جنازے کی نماز پڑھ دے، کسی مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ دے اور اس کے حق میں سفارش کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ایک بڑا سے بڑا گنہگار ہے، 40-50 آدمی اس کی سفارش حاکم کے سامنے کر دے، اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہی ہے نماز جنازہ کا راز۔ یہ 40 آدمی، یہ اتنا بڑا مجمع مل کر کے اس کی سفارش اللہ کے یہاں کر رہا ہے، اللہ کو معاف نہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے جنازے کا راز۔ آخری بات میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرنے والا مر گیا، اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، دعا کا فائدہ ہوگا۔ مرنے والا مر گیا، اس کے لیے صدقہ خیرات کی جاتی ہے، ثواب ہوگا، نفع ہوگا۔ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ مرنے والا مر گیا، اب اس کی طرف سے دعا کی جا رہی ہے۔ مرنے والا مر گیا، اس کی طرف سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ مرنے والا مر گیا، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے۔ صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے دھیان میں رکھیے گا، جو کام کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، مرنے کے بعد کے بھروسے نہیں رہنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قبرستان کا ادب کیا ہے، یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قبرستان کی بے ادبی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ قبرستان کے حوالے سے میں آپ کو 3 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، 3 وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ قبرستان کی مدد کریں گے انشاءاللہ، قبرستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور قبرستان کا ادب کریں گے۔ پہلا ادب یہ ہے، جب ہم قبرستان مردہ لے کر کے جائیں تو دنیا کی باتیں نہ کریں۔ پہلا، قبرستان جا رہے ہیں، مردہ ہمارے کندھے پر ہے، کندھے سے مردے کو اتارا دفنانے کے لیے، قبر میں داخل کرنے کے لیے، دنیا کی بات نہیں کرنی ہے، پہلا۔ دوسرا ادب یہ ہے، دعا یاد رکھنی ہے، دعا پڑھنی ہے، دعا بھولنا نہیں ہے۔ تیسرا ادب ہے، راستے سے چل کر کے جانا ہے، قبر کو پھاند کر کے نہیں جانا ہے، راستے سے چل کر کے جانا ہے، قبر کو پھاند کر کے نہیں جانا ہے، یہ تیسرا ادب ہے۔ چوتھا ادب ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، بھیڑ نہیں لگانی ہے،
جہاں پر جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں پر بھیڑ نہیں لگانی ہے تاکہ دوسرے کو تکلیف ہو، بھیڑ نہیں لگانی ہے، دور دور کھڑا رہنا ہے، بھیڑ نہیں لگانی ہے۔ اور پانچواں ادب بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قبر مٹی دینے میں جلدی نہیں کرنی۔ ایک آدمی کو دینے دیجئے، جب وہ نکل جائے، بھیڑ ختم ہو جائے، تب جائیے، اطمینان سے مٹی دیجئے، جلدی سے مٹی مت دیجئے۔ جلدی سے مٹی دے کر کے اگر بھاگتے ہیں بے ادبی ہے، قبرستان کی بے ادبی ہے، قبر کی بے ادبی ہے، مرنے والے کی بے ادبی ہے۔ جلدی سے مٹی دے کر کے بھاگنا نہیں ہے، اطمینان سے مٹی دینا۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، مال مویشی کو، گورو اور بکری کو قبرستان میں چھوڑنا نہیں ہے۔ 3 نقصان ہوتا ہے، 3 نقصان ہوتا ہے۔ یہ جانور قبر کو رونتے ہیں، دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، اس پر پیشاب کرتے ہیں، گوبر کرتے ہیں، اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، مرنے والا جب زندہ تھا تو اس کی عزت ہو رہی ہے، جب وہ مر گیا اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ یہ 3 نقصان ہوتے ہیں، جانور کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، قبرستان کا ادب ہے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب قبرستان میں گھاس لگ جائے، جنگل لگ جائے، تو راستے کے جنگل کو کاٹنا ہے۔ جو قبر کے اوپر جنگل ہے اس کو نہیں کاٹنا، جو قبر کے اوپر جنگل ہے، ہری گھاس ہے، اس کو نہیں کاٹنا۔ جب تک گھاس ہری ہوتی ہے تو وہ تسبیح میں ہوتی ہے، اور اس تسبیح کا فائدہ مردے کو ہوتا۔ تو جو قبر کے اوپر ہری گھاس ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے، اور جو گھاس باہر کی ہے، قبر سے باہر ہٹ کر کے ہے، اسے کاٹ سکتے۔ جو گھاس سوکھ گئی ہے اس کو کاٹ کر کے نکالنا ہے، اس کو جلانا نہیں ہے۔ خاص ادب بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب ہم اپنے مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے۔ اگر بھول گئے تو معاف ہے، اگر جان بوجھ کر کے قبلے کی طرف منہ نہیں کیا، دائیں کروٹ پر نہیں لٹایا تو آپ گنہگار ہوں۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، مرنے کے بعد آدمی دوبارہ دنیا میں آتا ہے، قبرستان کا مردہ وہاں سے واپس اپنے گھر آتا ہے تو لکھا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر نیک ہے تو کبھی نہیں آئے گا، اگر گنہگار ہے تو اس کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ جو ایک بار چلا گیا وہ واپس نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قبرستان کا جلسہ ہے، قبرستان کے حوالے سے آخری پیغام ہے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ امیر کا بیٹا، غریب کا بیٹا، دونوں قبرستان آئے تو غریب کا بیٹا اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہا ہے، امیر کا بیٹا اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہا ہے، وہاں بھی ڈنگ مار رہا ہے، فخر کر رہا، سر اونچا کر رہا ہے۔ غریب کے بیٹے کو تانا مار رہا ہے، دیکھو وہ تمہارے باپ کی قبر ہے، گھاس پھوس کی قبر ہے، دیکھو یہ میرے باپ کی قبر ہے، سیمنٹڈ قبر ہے، پختہ قبر ہے، قبر سے پتہ چلتا ہے تو غریب کا بیٹا ہے، قبر سے پتہ چلتا ہے میں امیر کا بیٹا ہوں۔ تو غریب کے بیٹے نے کتنا پیارا جواب دیا، وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ غریب کے بیٹے نے جواب دیا، غریب کے بیٹے نے جواب دیا، غریب کے بیٹے نے جواب دیا، بات تو صحیح ہے، یہ تیرے باپ کی قبر ہے، یہ امیر کی قبر ہے، سیمنٹڈ قبر ہے، پختہ قبر ہے، وہ میرے باپ کی قبر ہے، گھاس پھوس کی قبر ہے، لیکن یاد رکھو جس دن قیامت قائم ہوگی میرا باپ جلدی سے بالو جھاڑ کر کے، مٹی جھاڑ کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور تمہارا باپ پتھر ہٹانے ہی میں لگا ہوا ہے۔